پروگرام میں ذکر خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے حالیہ سیلابی صورتحال کے تناظر میں بین الاقوامی شراکت داروں سے مدد حاصل کرنے کے لیے وفاقی حکومت سے تعاون مانگنے کی خبر کا میڈیا رپورٹس کے مطابق خیبر پختونخوا کی جانب سے وفاق کو لکھے گئے خط میں بین الاقوامی ڈیولپمنٹ پارٹنرز سے مدد حاصل کرنے میں تعاون کی درخواست کی گئی ہے اور یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے مشترکہ کام کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے بین الاقوامی ڈیولپمنٹ پارٹنرز سے درخواست کی جائے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے اور آب و ہوا بہتر بنانے کے کام میں شریک ہوں ہمارے ساتھ۔ خیبر پختونخوا حکومت کے خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عالمی اداروں سے واٹر مینجمنٹ اور ارلی وارننگ سسٹم میں مدد کی درخواست کی جائے اور خیبر پختونخوا حکومت کی موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی صلاحیت بڑھانے کے لیے کمزور کمیونٹیز کی مدد بھی کی جائے۔ خط میں صوبائی حکومت کی جانب سے یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ سیلاب کے باعث خیبر پختونخوا کو 20 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا ہے، جبکہ تیز بارشوں اور سیلاب کے باعث فوری امدادی سرگرمیوں پر 6.5 ارب روپے خرچ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بحالی اور مرمت پر 20 ارب روپے لاگت کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا حکومت کو سیلابی تباہی سے نمٹنے کی مشکلات یقین معاشی مسائل کا سامنا ہے، اور اس حوالے سے اب اگلا روڈ میپ کیا جاری کیا جا رہا ہے یا کیا بننے جا رہا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا کے مشیر برائے خزانہ مزمل اسلم صاحب۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ مزمل صاحب۔ سب سے پہلے تو اس خط کے حوالے سے ہی ہم ذکر کرنا چاہیں گے آپ سے کہ کیا اس کی آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ کیا واقعی صوبائی حکومت کو اب انٹرنیشنل اداروں کی مدد اور سپورٹ کی ضرورت ہے سیلاب سے ہونے والی تباہی سے نمٹنے کے لیے؟ کس قسم کی مدد آپ لوگ ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میڈیا نے جو رپورٹ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا نے امداد کی اپیل کر دی اور یہ ساری چیزیں کر دی، تو اس کا پس منظر بتانا ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ وفاق نے خیبر پختونخوا کو رابطہ کیا اور وہ کوئی غالباً اس ہفتے کے آخر میں ایک ڈونرز کانفرنس کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور وہ ڈونرز کانفرنس کا جو مقصد ہے وہ ہے پاکستان کی موجودہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے ڈونرز کو آگاہ کرنا، اور ان سے جو ایز یوزول ہمارا کام ہے، ہم نے ان سے اپیل کریں گے کہ ہماری مدد کریں۔ اس پہ وفاق نے جو ہمارے محکمہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو یہ خط لکھا اور ان سے پوچھا کہ آپ اپنے نقصانات کا تخمینہ بتا دیں اور آپ لوگ کس طریقے سے ان نقصانات کو وہ پورا کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بتا دیں۔ تو اس خط کے جواب پہ لکھا گیا کہ ابھی شروع آپ کو یاد ہوگا 15 اگست کو 8 سے 9 ڈسٹرکٹس پہ ہوا تھا، تو اس کا تخمینہ ہم نے بتا دیا کہ جی 21 ارب روپے کا نقصان ہے، اور جس میں قیمتی جانیں کتنی ضائع ہوئی، انجرڈ کتنے ہوئے، لائف سٹاک کتنا ہوا، زراعت کتنا ہوا۔ اگر آپ وہ جاننا چاہتی ہیں تو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں۔ تو وہ ساری چیزیں، اور اس کے بعد ہم نے بتا دیا کہ ہم نے جس کا جو نقصان ہوا اس کو کس طریقے سے اور کتنی رقم ادا کر چکے میں ہیں اس خط میں، کہ ہم نے جس کا انتقال ہوا ہے اس کو 20 لاکھ، زخمی کو 5 لاکھ، گھر والے کو جس کا مکمل گھر 10 لاکھ، جس کا آدھا ٹوٹا ہے پارشل اس کو 3 لاکھ، اس طرح سے لائف سٹاک وغیرہ ہم کتنے لوگوں کو اور کتنی ادائیگی کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ بولا کہ ہم اب تک جب یہ خط لکھا تھا تو اس وقت 6.5 ارب جاری کیے، اب سے میں بات کر رہا ہوں تو 8 ارب جاری ہو چکے ہیں، ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہم نے 1.5 ارب اور بھی جاری کیا۔ تو ہم نے لکھا کہ ہم اس کو بڑے اپنے وسائل سے کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو عالمی ادارے آپ کی مدد کر رہے ہیں پاکستان کی، تو اس میں ہماری ریزیلینس بلڈ کریں، ہماری کیپیسٹی بلڈنگ بلڈ کریں، ہماری واٹر شیڈس کے لیے، تاکہ مستقبل میں جب سیلاب آئے تو اس کا بھرپور مقابلہ کر سکیں۔ تو یہ ایک مطلب جو وفاق نے ہم سے خط لکھا اس کا ایک جواب، اور جسے کہتے ہیں بڑا خودداری والا جواب تھا یہ، اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ کل ہماری میٹنگز بھی تھی جس میں پورے صوبے کے ڈی سیز نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا ریپڈ فلڈ ریسپانس ود دا کمپنسیشن ہو گیا ہو، اور یہ خیبر پختونخوا کی پختہ جو مالی صورتحال ہے اس کی بدولت یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مالی طور پر آپ لوگوں کو ضرورت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن ری ہیب کے لیے یا ریکنسٹرکشن یا جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے انسانوں کی کہ وہ سمجھ سکیں اس قسم کے ڈیزاسٹرز کو، ان سے کس طرح سے نمٹنا ہے، اس حوالے سے آپ لوگوں کو ان کی کولیبریشنز درکار ہیں، ایسا ہی ہے؟ آپ ورڈ یوز کر لیں کہ کلائمیٹ پروف جو انفراسٹرکچر کے لیے اگر ضروریات ہوں گی، اگر یہ واٹر شیڈز بنا کے اگر کہیں پانی
रोकने की जरूरत होगी, इस तरह की जो है क्लाइमेट रेजिलियंस अगर हम कह सकें उसको। बिल्कुल, ये हमने वर्ड भी ये यूज ठीक है। किया, क्लाइमेट रेजिलियंस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और ये तमाम चीजें। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए मुजम्मिल साहब के ज़ाहिर है तबाही मतलब एक ऐसे कल मैं भी बुनेर गई थी और वो बड़ी खूबसूरत जगह है, लेकिन एक ही जगह पर दो मुख्तलिफ जो नज़ारे हैं वो मुझे देखने को मिले। एक तरफ मुकम्मल तबाही है और दूसरी तरफ उस इलाके की खूबसूरती है। अब आपने क्लेम किया कि 8-8.5 अरब रुपए आप लोग जारी कर चुके हैं। ये किस किस तरीके से उनको पहुँच रहे हैं, किस तरीके से लोग आप तक राब्ता करते हैं, और आप लोग क्या अपनी जिसको कहते हैं कि स्क्रूटनी करते हैं, क्या क्राइटेरियाज आप लोगों ने बनाए हुए हैं, किस तरह से ये फंड्स जो हैं वो इशू होते हैं और इस्तेमाल हो रहे हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ऑब्वियसली जिस इलाके में सैलाब आया है तो वहाँ पे जो लोकल इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसीज हैं, वो रिकॉर्ड कलेक्ट कर रहे हैं और वो बता रहे हैं। फिर उसके अलावा हमने डैशबोर्ड भी बनाए हैं, जो अफेक्टीज हैं अगर इनके सब किसी तक नहीं पहुंचे तो वो हम तक क्लेम भी पहुंचा दें। तो ये तरीकाकार था। 406 जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि अमवात थी, उसमें 350 से ज्यादा लोगों को हमने उनकी अमाउंट भी दे दी है। ये तमाम तरसीलात जो हैं इस दफा जो है वाया बैंक अकाउंट और बैंक टू बैंक जारी है, कैशलेस सारी ट्रांजेक्शन है। आपको हैरत होगी सुन के कि अभी जो मैं आपसे बात करने से आधा घंटा पहले 1 अरब जारी कर आया हूँ, उसमें भी हमने जो है 15,000 फी खानदान जहां पे सैलाब आया था उनको सूखे राशन के लिए दिया, ताकि वो खुद उन तक वो राशन, अगर आपको पता है राशन पहुंचते पहुंचते तक क्या कहां से कहां निकल जाता है। आपने सारी माजी में भी फ्लड्स, रमजान की सारी चीजें वो की हैं, तो उनके बाकायदा इजी पैसा या बैंक अकाउंट के थ्रू उनको वाया चेक पेमेंट्स हो रही है। कोई पेमेंट जो है वाया कैश नहीं हो रही। अच्छा। और खाना भी जो है जहाँ पे अभी तक जो है खाने का मसला है वहाँ पे को खाना भी दिया जा रहा है। और ये अच्छा, जो है कोई डबलिंग ना हो, कोई एक घर से 4 क्लेम्स ना आ रहे हों, उसका क्या करते हैं फिर? उसके लिए देखें, अभी इसीलिए 100% क्लेम जारी नहीं हुए। वेरिफिकेशन जैसे जैसे हो रही है और उनको पेमेंट्स रिलीज हो रही है। लेकिन मैं आपको इसमें मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सम टाइम जब हुकूमत भी कर रही होती है तो बाज जो है अनवेरिफाइड क्लेम वाले लोग भी घुसने की कोशिश करते हैं। अच्छा। और एक ये बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है। अब इसमें मसला ये है कि जब वेरिफिकेशन में टाइम लंबा हो जाता है तो फिर हमें जो है मीडिया की तरफ से तनकीद का निशाना होते हैं कि जी अभी तक जो वहाँ पे वो जो विक्टिम कह रहा हूँ, जो वहाँ पे अफेक्टीज हैं उन तक जो है हुकूमत ने जो इमदाद का ऐलान किया था वो ऐसा ही है। तो वो हुकूमत की तरफ से तो पैसों की तरसील हो चुकी होती है, वो आगे इसलिए रुकी होती है क्योंकि कल को जिस कमिश्नर ने या डीसी ने या जो पेमेंट दी होती है तो जब उसका ऑडिट होता है अगर वो गलत हो जाए तो फिर वो उस पे बेज़ाब्तगियां और बेकायदगियों की आप लोग इंश्योर कर रहे हैं कि बेज़ाब्तगियां जो है वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इस सारे हवाले से आने वाले सालों में नहीं आ जाएंगी? आजकल वैसे बड़ी बेज़ाब्तगियां चल रही हैं, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ता छेड़ दिया है। कई पंजाब में भी चल रही है और केपी में भी चल रही है। वो आज मुझे जो है बल्कि हम रिपोर्ट फॉरवर्ड भी की गई है और मैं शायद 1-2 दिन में उस पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा। मसला थोड़ा सा एक और भी मैं बता दूं, बेज़ाब्तियों के जब वो बताते हैं, अभी जो मेरी नजर से गुजरा, पाकिस्तान की मजमूई जीडीपी जो है 1,10,000 अरब रुपए है। अच्छा। अब उन्होंने वो रिपोर्ट में बता दिया कि 3,85,000 अरब रुपए की जो है बेज़ाब्तियां हुई हैं। तो पूरे पाकिस्तान का जो आमदनी का हजम, यानी कि आम लोगों की आमदनी में तो बेज़ाब्ती नहीं हो सकती ना। अगर आपकी भी तनख्वाह है, आप उसको खर्च जैसे करें तो ऑडिटर जनरल आपका क्लेम तो नहीं ले सकता कि शिफा ने बेज़ाब्ती की है। तो वो कभी कभार बड़े मुज़ायका खेज जो है बेज़ाब्तियों के भी नंबर आते हैं। और मजे की बात ये है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मिसाल है ये रोड बन रही है और ये 10 करोड़ की रोड बन रही है। इसमें जो है 1 ट्रक या 5 ट्रक ऐसे थे मट्टी के जिसकी रसीदें गायब हो गई, जो 5 लाख की बनती है। ठीक है। तो ऑडिटर जनरल कहेगा कि 10 करोड़ की बेज़ाब्ती हो गई। अच्छा, ठीक है। चले अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्विकली ये बताइए कि आप लोगों का वैसे तखमीना है क्या अभी तक का, जो आप लोगों के इब्तिदाई नंबर्स हैं, कितना नुकसान खैबर पख्तूनख्वा को हुआ है मजमूई तौर पर? और चूंकि सीएम साहब ने ये बात की है कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है मदद की, हम खुद ये कर सकते हैं, और आपने भी वर्ड यूज़ किया कि एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग सूबा हो गया है खैबर पख्तूनख्वा, तो कैन केपी गवर्नमेंट पुल दिस ऑफ ऑन इट्स ओन? मतलब ये सारी रिहैब, रिकंस्ट्रक्शन, सब कुछ? देखिए, सो फार सो गुड। हमने अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज 15 दिन के अंदर 8 अरब रुपए जारी कर दिए
اور آپ وفاق سے پوچھ لیں کہ خیبر پختونخوا کو انہوں نے کیا بھیجا ہے، یا کوئی اور ادارے سے پوچھ لیں کہ اب تک کیا آیا ہے. تو اچھا ہم نے جو ہے کمپنسیشنز کے حد تک، راستے کھولنے کے حد تک، ریسکیو کے حد تک تمام چیزیں کر لی ہیں. اب جو میجر چیز آئے گی اب وہ آئے گی ہماری ریکنسٹرکشن ہے، جو ہمارے جیسے اس رپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں اس میں بتایا گیا کہ 550 کلومیٹر سڑکیں ٹوٹی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے علاوہ جو ہے اسکول جو ہے وہ جو ہے 400-500 سے زیادہ ٹوٹے ہیں، عمارتوں کو نقصان ہوا ہے، برجز کو ہوا ہے. اب اس کے بھی ہم نے کہہ دیا کہ ہم انتظار نہیں کریں، آپ PC1 لائیں اور اس کو جو ہے تعمیر شروع کریں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ تو تمام چیزیں ہو گئی. اصل چیز یہ کہ ڈیزاسٹر رسک مینجمنٹ پالیسیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو انفراسٹرکچر کس طرح بہتر کرنا ہے. کل بھی ہم ایک میٹنگ میں تھے جس میں چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ جہاں جہاں کل آپ کو پتا ہے پشاور میں بارش ہوئی تھی، ایک نالا جو ہے اس میں طغیانی آئی تھی، الحمدللہ کچھ نہیں ہوا وہاں پہ. لیکن CM صاحب نے کہا کہ بھائی انف از انف، اب دیکھیں جہاں پہ کوئی چیز بیچ میں آتی ہے اس کو آپ ہٹائیں. ابھی اسی طریقے سے انکروچمنٹ کے خلاف، ٹھیک ہے، آپ منیر کی بات کر رہی تھی تو کل یہ بھی بات سامنے آئی کہ بہت سارے لوگوں کے وہاں پہ مکانات ہیں. تو وہاں پہ CM صاحب نے یہ بھی بولا کہ جن کے بیچ میں مکانات ہیں ان کو ریلوکیٹ کریں، ان کو ریلوکیشن بھی ہم کر دیں گے. تو یہاں پہ بھی یہ چیزیں بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اوور آل جیسے کہتے ہیں آپ عوام کے پاس جائیں تو پہلی دفعہ جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، بھائی حکومت نے اچھا رسپانس دیا فلڈ کے اگینسٹ. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. مزمل اسلم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور مزمل اسلم صاحب نے اس بات کی کنفرمیشن دی ہے کہ خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے ری ہیب اور کلائمیٹ ریزیلینس کے حوالے سے انٹرنیشنل کولیبریشنز کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے، اور اس کے حوالے سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ لک فارورڈ کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل کولیبریشنز کے ساتھ ان دونوں چیزوں پر کام کیا جا سکے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ 8.5 ارب سے لے کر 9 ارب کے درمیان ابھی تک کا جتنا جو فنڈز ہیں وہ ریلیز کر دیے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، اور اس پروگرام کے سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی 1.5 ارب روپے تقریباً خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے 1.5 ارب روپے کی ترسیل جو ہے اس کو ممکن بنایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس چیلنج کا بھی اظہار کیا کہ گورنمنٹ جب کوئی فنڈز ریلیز کر رہی ہوتی ہے تو اس میں کلیمز کو ویریفائی کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں لوگ بھی ذرا زیادہ ہی جتنا نقصان ہوا ہوتا ہے بعض اوقات کلیمز اس سے زیادہ کلیم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی کا بہت نہ ہونے کے برابر نقصان ہوا ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑا کلیم ڈال رہا ہوتا ہے. سو ان ساری چیزوں کی ویریفیکیشن میں خاصا ٹائم لگتا ہے. لیکن بہرحال خیبر پختونخوا گورنمنٹ جو ہے وہ ری ہیب اور ریکنسٹرکشن کی طرف گامزن ہے، کام خود کر رہے ہیں، اور ہم کر سکتے ہیں. یہ بات بھی مزمل صاحب نے کی ہے، سیلف سفیشینٹ ہے خیبر پختونخوا.